السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب سے، واقم الصلاۃ اور نماز کے پابند رہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے، یعنی صرف اجر کے لیے نہیں بلکہ اس کے معنوں پر غور و فکر کرنا، تعلیم و تدریس کے لیے اور واعظ و نصیحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کا حکم دے رہے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے؟ ہمیں ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم ہے۔ قرآن ہمارے نصاب کی کتاب ہے، اس کے ساتھ فوراً نماز کا حکم ہے۔ نماز میں بھی قرآن ہی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تلاوت سمجھ کر ہی کیے جانا مقصود ہے، یہ نہیں کہ بس پڑھتے چلے گئے۔ اجر تو ہر حرف پر ملتا ہے، لیکن تلاوت کا مقصد زندگی کا تزکیہ اور درستگی ہے۔ لہذا نمازوں کو بھی قرآن سے سجانا، گھر میں تو بے شمار زینت اور عائش کی چیزیں ہوں اور نماز کی سجاوٹ کی فکر نہ ہو۔ صرف ایک سورہ اخلاص جو بچپن میں یاد کر لی گئی یا چند صورتیں ہم نے یاد کرنی، اسی پر پوری نماز، ساری زندگی کی نمازیں ہم کر دیں گے پوری، یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ قرآن کے مختلف حصوں کی تلاوت سے ہمارے لیے رہنمائی کا سامان بھی ہوتا ہے۔ خواہشات کا ہجوم ہو تو سورہ تکاثر کی تلاوت ہوش ٹھکانے لے آتی ہے۔ وقت ضائع کرنے کی بیماری لگ جائے تو سورہ عصر شفا کا سامان کرتی ہے۔ اسی طرح مختلف صورتیں ہمارے لیے قوت ایمانی بحال کرنے کا سبب ہوتی ہیں۔ لہذا نہ صرف نماز میں قرآن یاد کر کے تلاوت کرنا بلکہ روزمرہ زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لینا۔ مستون دعا کے مطابق ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ کوئی دن ہمارا یہ رخصت نہ ہو کہ قرآن نہ پڑھا ہو، جیسے کوئی ایک دن بھی کھانا کھائے بغیر نہیں گزرتا ہے۔ جس طرح کھانا چبا چبا کر کھانے سے ہضم ہوتا ہے اور جسم کا حصہ بنتا ہے، قوت کا سامان لاتا ہے، اسی طرح قرآن سمجھ کر توجہ سے پڑھنے سے ایمان کی قوت کا سبب بنتا ہے۔ مصنون دعا کے مطابق قرآن کو زندگی کا امام، نور، ہدایت بنانے کی فکر کرنا، زندگی کے ہر معاملے کو قرآن کی روشنی میں طے کرنا کہ یہی تلاوت کا مقصود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز کے پابند ہو جاؤ۔ نماز قائم کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، یعنی ان تمام کے تمام اصول اور قواعد اور شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے جیسے کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ بے شک نماز ہے جو کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کی تاثیر تو یہ ہے کہ وہ برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دی جاتی ہے تو اس سے تعلق یوں قائم ہوتا ہے کہ وضو کے بغیر کوئی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، نماز کا حرف درست ادا کرتا ہے۔ یہ احساس اندر تک اتر جاتا ہے کہ نماز سے اللہ آقا اور مالک ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، دل کے حال سے بھی واقف ہے، اس کی نگاہوں سے چھپنا ممکن نہیں، واپس اسی کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر انسان برائیوں میں مبتلا رہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ المیہ یہ ہے کہ بالعموم ہو ہی یہی رہا ہے، یعنی مثال وہی کہ بد پرہیزی ترک نہ کی جائے، ہم نے کرنا اپنی منمانی ہے۔ نماز پڑھنی ہر حالت میں ہے، یہ سوچ کر ترک نہیں کرنی کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کم از کم فرض کی ادائیگی، حاضری کی سعادت اللہ کے حضور پکڑ کا سامان تو نہیں لائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کو
اس طریقے سے ادا کرنے والا بنا دے جیسا کرنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ، بلکہ ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بہترین زبان، پسندیدہ زبان اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہو۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اہل کتاب کے ساتھ بہت مہذب طریقے سے مناظرے کرو، یعنی اہل علم اور فہم میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ ان سے بحث و گفتگو میں تلخی نہ کرنا، بلکہ آسان طریقے سے انہیں سمجھانا۔ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا، مگر ان کے ساتھ جو ان میں بے انصاف ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو تم پر نازل فرمائی گئی، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی، اسی کے لیے ہم فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اسی طرح آپ پر کتاب نازل کی، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اور اس سے پہلے تو آپ کی کتاب پڑھتے نہ تھے، یعنی یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے کہ یہ الزام ہو کہ اس کتاب سے یہ کتاب لکھ دی گئی۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے ایک کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ باطل پرست لوگ شک و شبے میں پڑتے ہیں۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، یعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید لفظ بلفظ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح سے حرف بحرف انسان کے سینے میں محفوظ ہو، لیکن اللہ نے قرآن کریم کو ایسی کتاب بنا دیا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انکار تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ انما الآیات عند اللہ، کہ بے شک سب نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے جس وقت چاہے اللہ کی مشیت اور ارادہ ہوگا وہ حکم اور وہ نشانی تمہیں دکھائی دی جائے گی۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میری حقیقت تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والے کی ہے۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری، یتلا علیہم، کہ پڑھی جا رہی ہے ان پر، بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے اس قوم کی جو ایمان رکھتی ہے۔ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، وہ جانتا ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ سے کفر کرنے والے ہیں وہی زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس آ چکا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اسی وقت میں وہ عذاب آئے گا، اس سے پہلے نہ بعد۔ اور وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری کے وقت ان کے پاس وہ عذاب آ جائے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے عذاب کی بات وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ جس دن ان کے اوپر سے بھی عذاب ان پر آ جائے گا اور ان کے نیچے سے بھی ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا چکھو جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے اے میرے بندو۔ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، یاد رکھو ان ارضی واسعۃ، کہ بے شک میری زمین کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔
ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو موت نہ آئے. جب ہر انسان نے مرنا ہے اور لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر ہم کیوں کر اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں، یعنی اپنے اس آخرت کے دن کو بھلا دیا، لوٹ کر جانے کو ہی بھلا دیا. جو لوگ ایمان گئے اور نیک اعمال کیے ضرور ہم انہیں خبر دیں گے. لنبوئنہم من الجنت، ضرور ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے بلند و بالا خانوں میں، غرفن تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کا کیا ہی خوب اچھا اجر ہے، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے. وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ من خلق السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، ضرور یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو. اللہ وہ ذات ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دینے والا کون ہے، تو ضرور یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ. کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی جب یہ مانتے ہیں کہ اس تمام کائنات کو چلانے والی ذات اللہ ہی کی، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر آتے، دنیا کی زندگی میں مگن ہے. جبکہ دنیا کی زندگی کیا ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. اور بے شک آخرت کا گھر ہے جو کہ سچی زندگی ہے. اصل زندگی وہی ہے. ذرا سوچئے، ہم اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، اس زندگی کے لیے جمع کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. سارا دن صبح سے شام تک ہماری اسی کوشش میں لگی رہتی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کریں گے، اتنے مہینوں بعد، اتنے سالوں بعد یہ کر لیں گے. ہماری ٹوٹل پلاننگ اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اصل زندگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ تو صرف ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں ہم میں سے ہر ایک صرف امتحان دے رہا ہے اور نہیں معلوم کہ کب کس وقت کس کا امتحان ختم ہو جائے. کاش کہ یہ جان لیتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اذا ہم یشرکون، اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکر کرتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا، چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں، پس ہم قریب وہ جان لیں گے. اولم یروا انا جعلنا حرما، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا. فَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی اللہ اس احسان کا تذکرہ فرما رہے کہ جو اہل مکہ پر اس نے کیا کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا، جس میں اس کے باشندے قتل و غارت، لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ ہیں، جبکہ عرب کے دوسرے علاقے اس امن و سکون سے محروم ہیں. اور پھر فرمایا کہ کیا یہ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر احسان نہیں مانتے. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ، اور کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بالحق، یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے ناحق بتلائے. کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا. اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مشکلیں اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات.
غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، نزدیک کی زمین پر وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہے، اس روز مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس اور دوسری روم کی۔ فارس جو تھی یعنی ایران، وہ آتش پرست تھی، اور روم عیسائی تھے، اہل کتاب تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھی کیونکہ دونوں غیر اللہ کے پجاری تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وہی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے آپس میں اختلافات اتنے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی جن میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ بضع سنین کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے، غالب مغلوب اور مغلوب غالب ہو جائیں گے۔ بظاہر اسباب ایسے کچھ نظر نہیں آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اور بضع سنین میں جو لفظ ہے یہ 3 سے 10 سال کی مدت تک کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اتنے سال کے اندر اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں مغلوب کر دے گا۔ وَبِنَصْرِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مدد سے ہوگا، یعنی ظاہر کوئی ایسے اسباب نہیں ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ زبردست رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ کانوا اشد منہم، وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے بھی زمین میں جو کچھ بھی کیا ان سے زیادہ آباد کی تھی۔ یعنی یہ لوگ جیسے آبادی کر رہے ہیں اور جیسے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو ان سے پہلے قومیں تھیں وہ بھی اسی طرح آباد ہوئی، اس سے زیادہ آباد ہوئی تھیں۔ لیکن وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کر آئے، تو یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ تمام کے تمام معجزات دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور وہ اس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ذات ہے جو کہ مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی ابتدا سے پیدا کرنے والی ذات وہی ہے اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اسی کی طرف تمام کے تمام لوٹائے جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، تو گناہ گاروں کی تمام امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ یعنی ابھی وہ اس امید پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں ہمیں آسائشیں ملیں، اگر پکڑ لیے بھی گئے تو وہاں بھی ہمیں ایسی ہی آسائشیں ملتی رہیں گی، لیکن جب وہ اپنے پاس دیکھ لیں گے اس دن کو تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس دن سے پہلے ایمان ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان کے تمام شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، فہم فی روضۃ یحبرون، بس وہ خوش و خرم
نعمتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ملاقات کے دن کا انکار کر دیا، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ، پر اللہ کی پاکی بیان کرو جبکہ تم صبح کرتے ہو، جبکہ تم شام کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین میں۔ اور وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهَرُونَ، اور تیسرے پہر کو بھی، ظہر کے وقت بھی اسی کی پاکیزگی بیان کرو۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور مردہ سے زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی ہے جو کہ زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ سے آباد کر دیتا ہے۔ اسی کی طرف تم سب نکالے جاؤ گے، اسی کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان بن کر چلتے پھرتے ہو، یعنی اپنی پیدائش دیکھو اور اللہ نے تمہیں کیا شرف و مقام مرتبہ عطا کیا، تم کس طریقے سے پیدا ہوئے اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں یہ بلند مقام عطا کر دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّا خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّا خَلَقَ لَكُم، اور اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تمہاری ہی جنس کی جینیاں پیدا کر دیں، ازواجا لتسکنوا الیہا، کیوں؟ کیونکہ تاکہ تم اس سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت مہربانی قائم کر دی۔ اور بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے تمہاری جن سے بیویاں بنائی، یہ بھی اللہ کی نشانی اور رحمت ہے۔ اللہ چاہتا تو مالک تھا مردوں کو جنات کی جن سے بیویاں دے دیتا، انسان کیا کر لیتا، جن بیویاں ہوتے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر یہ بھی کہ دو اجنبی نکاح کے رشتے میں باہم بن کر محبت و مودت کے ایسے رشتے میں یکجا ہو جاتے ہیں کہ باقی تمام رشتے اس کے مقابلے میں کم ہے اس محبت کا۔ تو کہا ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تاہم اس سے بالواسطہ اللہ یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ شادی کا ایک مقصد ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون، باعث محبت اور رحمت بننا ہے، نہ یہ کہ مرد اور عورت کے مابین کشمکش، مسابقت، مقابلے بازی نے گھروں کے سکون کو برباد کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جو رشتہ بنایا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسا رشتہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ گھروں کو سکون والا گھر بنا دیا اللہ نے۔ لیکن اگر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اپنی ہی زبان کی وجہ سے، ہماری اپنی ہی نافرمانی کی وجہ سے، یا ہماری ناشکری کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون خراب ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اس بارے میں کہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا کی، کیا ہم نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ اور اللہ کی دوسری نشانی آسمان اور زمین کی پیدائش، واختلاف السنتکم، اور تبدیل کرنا اور زبانوں کی تبدیلی، رنگوں کی تبدیلی، بے شک اس میں بھی نشانی ہے جہان والوں کے لیے۔ یعنی اللہ نے انسانوں میں بہت ساری اقسام رکھی ہیں، بہت ساری ورائٹی رکھی ہیں، زبان، رنگ، شکل اور صورت کے اختلاف۔ دنیا میں کسی کو 4 زبانیں آتی ہوں تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو نہ صرف اتنی مختلف 9 بولیوں پر قادر کر دیا، بلکہ تمام دنیا کی زبانیں جانتا ہے۔ بیک وقت لوگ اللہ کو اپنی اپنی زبان میں پکار رہے ہوتے ہیں۔ الستو بربکم کے وعدے کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہر انسان کے لاشعور میں پیوست ہوتی ہے۔ اللہ سب کی بولیاں جانتا ہے، ایک کی طرف متوجہ ہونا، اور اس سے اتنا مشغول نہیں کرتا کہ وہ دوسرے، تیسرے، ہزارویں، کروڑوں کے نہ سن سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے، اور اللہ نے اتنی بولیاں انسانوں کو بھی عطا کی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو نیند کا ذریعہ بنا دیا، آرام کا ذریعہ بنا دیا، اور دن کو
رزق حاصل کرنے کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے سننے والی قوم کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کو دکھاتا ہے، اور اس بجلی کے ساتھ خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ آسمان سے پانی برسے گا۔ تمہیں ڈرانے امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، اور بارش آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں قومی یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان تقوم السماء والارض بامری، آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، ہر ایک اسی کے لیے پناہ بدار ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت ہی آسان ہے، اور اسی کے لیے بہترین مثال ہے آسمان اور زمین میں۔ وہ عزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہے وہ تمہارے مال اور دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء یا نیک لوگ ہوں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں، جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کے مخلوق ہیں۔ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی، دوسری بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھنا ایک ہی برابر ہے۔ تو یہ غلط ہے، تو فرما دیا کہ جب تم اپنے لیے نہیں چاہتے تو اللہ کے لیے غیروں کو کیوں مقرر کرتے ہو؟ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ مہر لگا دی ان لوگوں پر جنہوں نے بل اتبع، بلکہ یہ ظالم لوگ تو بغیر علم کے خواہش کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے کون ہدایت دکھائے گا جسے اللہ گمراہ کر دے؟ اب ما لہم من ناصرین، کوئی بھی اس کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ بس جب آپ یکسو ہو کر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، بس آپ ایک یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، یعنی بکباری کی تمام سمتیں ختم ہو جائیں۔ اللہ یہاں ہمیں یکسو ہو کر دین پر جم جانے کا حکم دے رہا ہے۔ آج کے دور میں جو کہا جاتا ہے عجیب معاملہ ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے صرف میری بات ماننی ہے، نماز میں چہرہ صرف میری ہی طرف قبلہ رخ کرنا ہے، انی وجہت وجہ للہ، پھر کسی آواز پر توجہ نہ دی جاتی۔ اسی طرح اس دین کے رخ پر جم جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو پہلے میں ایمان لایا ہوں پھر اس پر جم جاؤ۔ یعنی جم جانا کیا ہے کہ پھر صرف اور صرف اسی کی ماننی ہے، اس کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ دین ہے، سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو، نماز کو قائم رکھو، اور مشرکین میں نہ ہو جانا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ہر گروہ اور اس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارنے لگ جاتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، لیکن جیسے ہی ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے پکارا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَلَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرے، جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم کسی انسان کو رحمت پہنچا دیتے ہیں اپنے پاس سے، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
کشادہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ بس قرابت داروں کو، مسکین کو، مسافر کو اور ہر ایک کو اس کا حق دیتے رہو، اور یہی بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رضا صرف جانماز پر بیٹھے رہنا یا تسبیح کے دانے گھماتے رہنے کا نام نہیں ہے، یا صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کا نام بھی نہیں نیکی، بلکہ یہاں اس آیت میں کیا بتا دیا گیا کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے خیر للذین یریدون اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ حقداروں کو ان کا حق دیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وما اوتیتم من ربا، اور تم جو بھی سود سے معاملہ کرو، لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو، تم اللہ کے منہ کے طلب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہوتے ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کا مال دگنا کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیت دے کے عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر وہ موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا۔ بتاؤ تمہاری شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس کو جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کی بعض کرتوتوں کا پھل اللہ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ، بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں، قبل اس کی کہ وہ دن آ جائے لا مرد لہ، کہ جس کا پھرنا نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور اس دن تمام کے تمام سب متفرق ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تمام گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک مومنوں کا اور دوسرا کافروں کا گروہ ہوگا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا من فضلہ، وہ اپنے فضل سے جزا دے گا، بے شک نہیں وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم شکر گزاری کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کے قوم سے بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر مومنوں کی مدد لازم ہے۔ یعنی اللہ ہر ایک کی مدد نہیں کرے گا، اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مزید نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ ہواؤں کو بھیج کر بارش برسا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ، یہ لوگ جب نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمت برسا دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کرتا ہے زمین کے غیر آباد بنجر ہو جانے کے بعد۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے، آپ نہیں ہدایت دینے والے، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے نہیں ہیں، آپ تو صرف ان کو سناتے ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ مَن یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہیں بھی وہ اطاعت گزار۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا من ضعف، کمزوری کی حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس نے توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھا دیا، بڑھاپا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ یعنی اللہ انسان کی پیدائش بتا رہا ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تب بھی بہت کمزور تھے، بے بس تھے، دوسروں کے رحم و کرم پر تھے، اور جوانی کی عمر آئی تو سب کچھ خود کو سمجھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ تمہیں اسی حالت پر لوٹا دیں گے، اور وہ سب سے پورا واقف اور سب سے پورا قادر ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی،
گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے ما لبثوا غیر ساعہ کہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے ہیں والایمان اور ایمان، لقد لبثتم فی کتاب اللہ کہ تم جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے۔ آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم یقین ہی نہیں کرتے۔ اس دن نہیں فائدہ دے گا ظالموں کو ان کی معذرت کرنا، یعنی وہ چاہیں گے معذرت کرنا اور وہ عذر پیش کر رہے ہوں گے لیکن ان سے کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے تمام مثالیں بیان کر دی۔ آپ ان کے پاس کوئی بھی نشان لائیں، کوئی بھی نشانی لے کر آئیں۔ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ضرور کہیں گے کافر کہ ان انتم الا المبطلون کہ تم فضول باطل باتیں کر رہے ہو۔ کذالک یطبع اللہ کیونکہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، بس صبر کیجیے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اور آپ کو وہ ہلکا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے ہیں، یعنی آپ کو وہ ہلکا نہ کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توحید عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو غالب کرنے والا ہے، اور یہی ایک وقت ہوگا کہ یہی تمام لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اللقمان مکی ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں لا ھدی من ربہم جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، خرید رہے ہوتے ہیں، یعنی خیر کی باتوں کو چھوڑ کر فضول باتوں کو، بے حیائی کی باتوں کو، بے وجہ باتوں کو، بے مقصد باتوں کو خرید رہے ہوتے ہیں۔ اور کیوں لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم تاکہ بغیر علم کے وہ لوگوں کو گمراہ کر دے۔ اولئک ویتخذها ہزوا اور اسے ہنسی بنائے، اس کو مذاق اڑائے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ اور جب ان پر پڑھی جاتی ہماری آیتیں، تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ایک بوجھ ہے، اور اس کو خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ یعنی ایسا انسان جو حق موجود ہے لیکن آواز بھی آ رہی ہے، سننا نہیں چاہتا ہے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے، ہدایت کا طالب ہوتا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستوروں کے پیدا کیا، اور یہ وہ نشانی ہے جو تم دیکھ بھی رہے ہو، ایسا نہیں کہ تمہاری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ جائیں، ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اب تم مجھے اس کے سوا اور دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، یعنی یہ تو وہ ہے جو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ دکھا دو، وہ کیا کیا پیدا کر سکتے ہیں، یا انہوں نے اب تک کچھ بنایا ہی نہیں بنایا، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کیا عطا کی کہ جو حکمت اللہ نے انہیں عطا کی اس پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، اس بارے میں اختلاف بات کہتے ہیں کہ انبیاء کرام ہیں، لیکن صحیح راجح قول یہ ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جنہیں اللہ نے حکمت عطا کی تھی، جو کہ دانا تھے، عقل مند تھے، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور وہ نصیحت سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، پہلے اللہ تعالیٰ شکر ان کی تعریف کر رہا، تعریف کس چیز کی؟ انشکر للہ،
اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ملے گا. اور جو کوئی کفر کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف کے لائق وہی ذات ہے. وہی قول لقمان لابنہ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے، اور کس وقت کہ وہ یعظہ، وہ یا بنی لا تشرک باللہ، وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، اور سب سے پہلے نصیحت کیا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے نہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ. ان شرک ظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی اکیلا معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تمام کے تمام صفات اسی کے لیے ہیں. اگر کسی بھی چیز میں غیر کو شرک کیا جائے تو گویا کہ یہ شرک ہے، یہ ظلم ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسان کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، مشکل پر مشکل اٹھائی. اور وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْ، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 برس میں، یعنی 2 برس تک اس نے دودھ پلایا. اور اب کیا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. الیہ المصیر، کیونکہ لوٹنا میری ہی طرف ہے. اور اگر وہ تمہیں اس بات پر دباؤ ڈالیں کہ شرک کرو میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو فلا تطیعہما، تو ان کا کہنا نہ ماننا. اور اس دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، اچھی طرح ان کے ساتھ رہنا، اور ان کی اس راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو. ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، بس میں خبر دوں گا تمہیں اس کی جو تم عمل کیا کرتے تھے. اے میرے بیٹے، کوئی بھی چیز ہو، اگر دانے کے برابر بھی ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ کسی پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہے، کسی چٹان کے نیچے دبی ہوئی ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز سے اللہ سے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین باخبر ہے. اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو، اور روکو برائی سے، اور صبر کرو ان تکالیف پر جو ملے، کیونکہ صبر کرنا بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی ان تمام کاموں میں جن کی اللہ نے تاکید فرمائی بندوں پر، انہیں فرض قرار دیا، یہ ترغیب ہے عزم اور ہمت پیدا کرنے کی، کیونکہ عزم اور ہمت کے بغیر اطاعت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، بھلائی کا حکم دے رہا، روکنا. یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ نصیحت ان کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کر دیا کہ ہر بیٹے تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو نہ پھلانا، یعنی تکبر نہ کرنا، لوگوں کو حقیر سے نہ سمجھنا کہ وہ تم سے ہم کلام ہو تو تم منہ پھیر لو ان سے، ایسا کچھ نہ کرنا. اور ان اللہ لا یحب، اور ساتھ میں اکڑ سے چلنے سے بھی منع کر دیا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر اکڑ کر نہ چلنا. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر شیخی خور اور فخر کرنے والے کو. وقصد فی مشی کا وغدود من صوتی کا، اور اپنی رفتار میں میان روی اور پست آواز رکھیے، بے شک سب سے بری آواز گدھی کی آواز ہے. علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان کس طرح مسخر کیا، اللہ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہر اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں. یعنی نعمتوں پر نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے. ظاہری وہ نعمتیں جن کا ادراک عقل اور حواس وغیرہ سے ممکن ہو، اور باطنی نعمتیں وہ جن کا ادراک اور احساس انسان کو نہیں. دونوں قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. اور اسی طرح سے
اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وہی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادوں کو پایا اسی کی تابعداری کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے، اور جو شخص اپنے منہ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے وہ ہوا محسن، اور وہ بھی نیکوکار ہو، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اور کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ الینا مرجعہم، ان کی طرف، ہماری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، پس ہم انہیں خبر دیں گے جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے حال کو جاننے والا ہے، ہم انہیں فائدہ دیں گے، لیکن ثم نضطرهم، پھر انہیں نہایت بچاگی کی حالت میں سخت عذابوں کی طرف ہکا دیے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اگر وہ آپ سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ کہہ دیجیے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز و تعریف کے لائق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، روئے زمین کی تمام درختوں کی اگر قلمیں بنا لی جائیں، اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہو، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جینا اسی طرح سے ہے جیسے ایک نفس کا ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر کیا اس نے سورج اور چاند کو، ہر چیز اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ ایک وقت مقرر رہتا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ حق ہے، اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں۔ یقیناً اللہ بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ بے شک کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے۔ بے شک اس میں نشانی اور صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب ان پر موجیں آ جاتی ہیں پھر وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور جب ہم انہیں دور کر دیتے ہیں، خشکی کی طرف لے آتے ہیں، ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، تو پھر میانہ روی کرتے ہیں، پھر وہ اعتدال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کو پکارتے کبھی غیروں کو پکارنے لگ جاتے ہیں، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، مگر صرف وہی جو بد عہد اور ناشکرا ہوگا۔ اے ایمان والو، ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یوما لا یجزی، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ والد اپنے بیٹے کے کام بھی آئے گا، جو والد اپنے اولاد کے لیے نہایت خیر خواہ ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت و شفقت کرنے والا ہے، وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح نہ ماں اس کے کام آئے گی، ولا مولود ہوا جاز نہ والدہ شیئا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پس نہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں جو ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ کون سی ہیں؟ بارش کا علم، ماں کے رحم میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کون کیا کمائے گا، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبر والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، سورۃ السجدہ، حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، کوئی عام ذات نے اس کو نازل نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ ہم یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ ما آتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے کوئی ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو ان کے درمیان ہے، پھر مستوی ہو گیا عرش پر۔ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ سفارشی، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ وہ ذات ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ثم یعرج الیہ، اور پھر ایک ہی دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے۔ کانا مقدارہ الف سنتین، کہ وہ دن جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے ہر 1000 سال کے برابر ہے، یعنی اتنا طویل دن جس کو تم گنتے ہو، یہ عالم الغیب والشہادہ، غیب کی باتیں ہیں۔ العزیز الرحیم، جو زبردست رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ جی احسن کل شیء، اللہ وہ ذات جس نے ہر چیز کو پیدا کر دیا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور اس نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے خلاصے سے پیدا کی۔ یعنی وہ اپنے آپ پر کس چیز پر ناز کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنی پیدائش کا حال بھول گیا کہ منی کے قطرے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حقیر سے قطرے سے اس کو پیدا کیا، ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو تراش کر اس دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ ثم سواہ ونفخ فیہ، پھر ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں روح پھونکے۔ وجعل لکم السمع والابصار، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں کھوئے جائیں گے، کیا دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ رب سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجیے اللہ وہ ذات ہے جو کہ تمہیں فوت کرتا ہے، تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت مقرر کیا، وہ جب تمہیں فوت کرتا ہے تو جو تم پر مقرر کیا گیا، تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی قیامت کا دن ہے، ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیجیے، بے شک ہم یقین رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو لآتینا کل نفس ہداہا، ہم ہر شخص کو ہدایت عطا کر دیتے، لیکن حق القول منی، یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کے انسان اور جنوں سے بھر دوں گا۔ فذوقوا بما نسیتم، کہ بس شکر ادا کرو، فذوقوا چکھو، بس اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، کہ انا نسیناکم، کہ بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں بھلا کر رکھا، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ چکھو آمیز کی بلا عذاب، جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا، ہماری آیات اس پر ہی ایمان لاتے ہیں، جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر سے الگ رہتے ہیں۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیا وہ جو مطمئن، جو مومن ہو، کمن کانا فاسقہ، فاسق انسان کے برابر ہو سکتا ہے، یعنی ایک انسان اللہ کی فرما برداری کرنے والا اور دوسرا انسان گناہ گار، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ایمان لائے نیک اعمال کے پس ان کے لیے جنت المأوی ہے، مہمان نوازی ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی پس ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ ارادوا یخرجوا منہا، اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، یعنی وہاں سے باہر کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر
باہر نکلنا چاہیں گے تو فرشتے پھر انہیں گہرائیوں میں دھکیل دیں گے. اللہم لا تجعلنا من اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار، اور کہا جائے گا کہ چکھو آپ کے عذاب کو جو تم جھٹلایا کرتے تھے. تو یقیناً ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابات انہیں چکھا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اور کون شخص اس سے زیادہ ظالم ہوگا کہ جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے لیکن وہ اعراض کر دے. بے شک ہم نے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، پس آپ نہ شک کیجیے گا من لقائہ، اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہم نے ہدایت بنا دی بنی اسرائیل کے لیے، ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا. یہدون بامرنا لما صبروا، کہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا اس وجہ سے ہم نے پیشوا بنا دیا. اور وہ ہماری آیتوں کو یقین کرنے والے ہیں. بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ولم یہدی لہم کما اہلکنا، کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں الذین یمشون فی مساکینہم، کہ جن کے مکانوں میں چل پھر رہے ہیں، یعنی اسی زمین پہ اسی جگہ پہ رہ رہے ہیں لیکن نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں. کیا بس یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم کس طرح زمین کو، بنجر زمین کو آبادی کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں. فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر اس کے ذریعے کھیتی کو نکال دیتے ہیں. تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ، کہ اس کے چوپائے کھاتے ہیں اس سے، اور یہ اپنے ان کی نفس بھی خود کھا رہی ہوتی ہے. کیا پس وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے فیصلے کا دن، اس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا، ان کا ایمان ہرگز انہیں فائدہ نہیں دے گا، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. اعراض کر لیجیے ان سے اور انتظار کیجیے، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب. احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں گروہ. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا جس کو غزوہ تبوک اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. یعنی احزاب اور خندق دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں، تو اس وجہ سے سورت کو سورہ احزاب کہا گیا. یا ایھا النبی اتق اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا اللہ سے ڈریے جبکہ وہ متقی ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو بتا رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ اطاعت کریں کافروں اور منافقوں کے. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں تو یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل سے باخبر ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کرے اللہ پر، کافی ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ. اللہ نے کسی انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. یعنی دل ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ایک ہی رہتا ہے. دل کبھی کم یا زیادہ نہیں ہوتا، کسی کا آدھا دل نہیں ہوتا، کسی کے دو دل نہیں ہوتے، دل بس ایک ہی ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے کسی انسان کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں بنائے. کہا جاتا ہے کہ ایک منافق شخص تھا جو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے. اللہ نے یہ آیت نازل کر کے اس کی تردید کر دی کہ کسی کے پاس دو دل نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح ما جعل ازواجکم اللائی، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنا دیا. یعنی کہہ دینے سے وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جائیں گی، اصل ماں تمہاری وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. زہار کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ زہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ اب تم میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو. یعنی جس طرح سے میری ماں کا نکاح مجھ پر حرام ہے، اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح تم میرے لیے حرام ہو چکے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ کسی کو ماں کہہ دینے سے، بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جائے گی بلکہ اصل ماں تو وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. ادعوہم لآبائہم،
اور جو لے پالن بچے ہیں ان کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے بلاؤ. یہ زیادہ انصاف کی بات ہے. اگر تم تعلموا اباؤہم، اگر تم نہیں جانتے، ان کے حقیقی باپوں کا علم نہیں ہے، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. فیما اخطأتم، اس سے پہلے جو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نے جو غلطی کر لی ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جس کا تم قصد اور ارادہ دل سے کرو. اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا. نبی اولا بالمؤمنین، زیادہ حقدار ہے خود ان کے اپنے نفسوں سے، ان کے ازواج سے. وَأُمَّهَاتُهُمْ، اور مومنوں کی مائیں. وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہ ان کی مائیں ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام کی تمام امت کی مائیں ہیں. اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ داریاں کتاب اللہ کے روح سے بنسبت دوسرے مومن اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں. یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے رشتہ بنایا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مہاجر اور انصار بنا دیا تھا، تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا. تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہی تمہارے ہمیشہ کے سگے بھائی ہیں یا تم ان میں وراثت تقسیم کرنے لگ جاؤ. نہیں، بلکہ وہ رشتہ تو اس وقت بنا تھا، اور جو اصل رشتے وہی ہیں جو اصل ہیں تمہارے. یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا الى اولیائکم. ہاں، تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اجازت ہے، بہترین سلوک کرو. اور یہ حکم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا اور آپ سے بھی وعدہ لیا، نوح سے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ابن مریم سے، اور کہا ان سے پختہ وعدہ لے لیا تاکہ آخر کار اللہ سچوں سے ان کی سچائی دریافت فرمائے. اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. ایمان والو اذکروا نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں، کہ جب کہ تم فوجیں کی فوجیں لے کر آئے. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر تیز و تند آندھی والی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھے ہی نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے خود ان پر لشکر بھیج دیے. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر غزوہ احزاب کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان لوگوں کے لیے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. غزوہ احزاب جو کہ 5 ہجری میں پیش آئی، اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پہ تمام اسلام کے دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے. اسی جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آ سکے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بیان فرما رہے ہیں، اس جاؤکم من فوقکم، جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے آئے گا، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئی ہوں گی اور کلیجہ منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے کہ یعنی کہاں ہے خدا، ہماری مدد کب ہوگی، اللہ ہماری مدد کب کرے گا. تو وزلزلوا زلزالا، ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، شدید ہلا دینا. اور جب منافقوں نے کہا اور ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے کہ جن کے دل میں بیماری ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، اے اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، کہ تمہارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تم واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر خالی اور غیر محفوظ ہیں. یعنی بہانے بنانے لگے نہ جانے کے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم پہ یہ یہودی حملہ کر دیں. تو یہ منافقین اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے. وما ہی بعورہ، اللہ فرما رہا ہے کہ جبکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے. وَلَوْ دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر آپ مدینے کے جو اطراف سے ان لشکر داخل کیے جائیں، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جائے، تو یہ ضرور اسے
برپا کر دیں گے اور کچھ ڈھیل بھی کریں گے تو انہی سے اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پیٹ نہ پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی بات کچھ ضرور ہے۔ کہہ دیجئے ہرگز تمہارا نکلنا بھاگنا وقت سے پہلے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ابھی جنگ سے بہانے بنا کے بیٹھ جاؤ گے اور تم ہمیشہ رہو گے، تو تمہارے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر تم بھاگ گئے موت سے یا قتل سے تو اس وقت تم بھی بہت ہی کم فائدہ مند کیے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو بچائے گا تمہیں اللہ سے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر رحمت نازل کر دے تو نہیں وہ پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست یا مددگار۔ کہہ دیجئے جانتا ہے اللہ تعالی معوقین، جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور کبھی کبھی یہ لڑائی میں آ جاتے ہیں، اشیحتن، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، یعنی آپ کو کوئی خیر پہنچانا ہی نہیں چاہتے، آپ کی مدد ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جب ڈر دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص پر موت کی غشی آ گئی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَأَلْقُوكُمْ، پھر جب موت کی غشی طاری ہو، پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام آسان ہے، یہ گمان کرتے ہیں گروہ کہ لم یذهبوا، اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش کہ وہ صحرا میں یا بادیہ نشینوں میں کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں، اور وہ تم سے موجود ہوں تو بھی کیا یوں ہی ما قاتلوا الا قلیلا، وہ لڑائی کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مثال ہے، حسنتن، نیکی، بھلائی ہر اس شخص کے لیے ہے، اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے، بکثرت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور جب آپ ان گروہ مومنوں کے ان گروہوں کو دیکھیں گے، کہتے ہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ، یہ وہی ہے وعدہ جس سے اللہ نے ہم سے کیا تھا اور اس کے رسول نے، اور سچ کر دکھایا اللہ نے اس وعدے کو۔ وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، تو ایمان میں اور فرما برداری میں اور بڑھ گئے۔ اور مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو عہد اللہ سے کیے تھے انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا، بعض نے موقع کے منتظر رہے، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے سچوں کو ان کی سچائی کا۔ اور چاہیے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے اور یا پھر ان پر مہربانی کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے کی نامراد لوٹا دیا کہ ان کی کوئی مراد پوری نہ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ خود ہی مومنوں کا کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور غالب ہے۔ اس نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر من اہل الکتاب، جن اہل کتاب نے ان سے بات پرس کر لی تھی، اور انہیں بھی اللہ نے ان کے ملکوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی روب ڈال دیا کہ تم اس کی ایک جماعت کو قتل کر رہے ہو اور ایک جماعت کو قیدی بنا رہے ہو۔ اس نے تمہیں اس کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار اور ان کی اولاد کا وارث بنا دیا، اور اس کا تعین کا حق بھی رکھا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے۔ ایمان والوں کہہ دیجیے اے نبی، قل یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، اس کی زینت چاہتے ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں فائدہ دے دیتا ہوں، اور فائدہ دینے کے بعد تمہیں رخصت کر دوں گا بہترین طریقے سے۔ اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے اجر حاصل۔ یا عیسیٰ النبی جی میں یاتی منکن بفاحشۃ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی بد اخلاقی کرے گا اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی سہل ہے یہ بات۔ اس کے بعد جب انشاءاللہ 22واں پارہ پڑھیں گے اس میں اس واقعے کو تفصیل میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔